نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے۔ اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سر دست دور حاضر بعض شریف فکروں کا اجمالاً اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ اسباب کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے صفری عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پہ گنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننا، غیر محرم مرد عورتوں کا بے محرم ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، موبائل ٹیلی ویژن پر فواحشات اور حیاسود مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، الغرض بہت سی خرابیاں جو ہمارے معاشرہ سماج میں جاری و ساری ہیں۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا، طول میں نہ جاتے ہوئے بعض شریف فکروں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولا اس فتنہ کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاریوں انجاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سوشل میڈیا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا اور ناچنا غیروں کے سامنے مایوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ ہائے افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ مالدار اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، مگر ہمیں کیا آپ کے امتی ہیں، اور بڑے زور و شوروں سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے اور دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کا انٹینا دکھائی دیتے ہیں جن سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتی ہیں۔ یاد رکھیں، ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے کہ جس کے ذریعے عورتوں، مردوں اور بچوں اور بوڑھوں کا اخلاق خراب ہوتے ہیں، بے حیائی کیسی غالب ہوتی ہے، معاشرہ کس قدر تباہ ہوتا ہے، خاندان کے تمام افراد، ماں باپ اور سب اولاد بے حیائی کا معائنہ کرتے ہیں، حیا و شرم جاتی رہتی ہے۔ دوستو، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں گے تادم حیات اسلام کے پاسبانی کریں گے اور ایک ایسے صالح معاشرے کی تعمیر کریں گے جو انسانیت کو ظلمت و تاریکی کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں سے نکال کر اپنے خالق و مالک سے رشتہ ابدیت قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور فرمائے اور ہم سب کو اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔